بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. میں صوبائی پیغام امن کمیٹی کے تمام ممبران کو جن کے ہیڈ مولانا طاہر اشرفی صاحب ہیں ان کی قیادت کر رہے ہیں، میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے چیف منسٹر ہاؤس میں خوش آمدید کہتی ہوں. مجھے بہت اچھا لگا آج آپ سب کی بات سن کے، آپ کی گفتگو سن کے، اور جن خیالات کا آپ نے ابھی اظہار کیا ہے. تمام جو ممبرز ہیں جنہوں نے بات کی ہے، بہت خوشی ہوئی وہ سب سن کے. اور جو آپ نے میرے لیے تعریفی کلمات کہے ہیں، پنجاب حکومت کے جو کاموں کی آپ نے تعریف کی ہے، میرے لیے یہ بہت اعزاز اور اکرام کی بات ہے. میں سمجھتی ہوں کہ 2.5 سال میں یہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک کامیابی سے نوازا ہے کہ پنجاب میں، جیسے ابھی یہ فرما رہے تھے جو ہمارے منسٹر ہیں اروڑا صاحب، کہ ایک مائنورٹیز کو بھی یہ احساس ہوا ہے کہ وہ محفوظ ہیں، ان کا بھی تحفظ کیا جا رہا ہے، یا ان کے اندر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. میں سب سے پہلے جو ہمارے ہوم منسٹر ہیں خواجہ سلمان رفیق صاحب، میں ان کو خصوصی طور پر آپ سب کے سامنے اپریشیٹ کرنا چاہوں گی، کیونکہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کام انجام دیا ہے، اور جس طرح ہر روز وہ ایک نئی ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے کام کو، جو ان کی ذمہ داریاں ہیں اس سے آگے بڑھ کر ہی اپنا کام کر رہے ہیں، محنت سے کر رہے ہیں، بہت ڈیلیجنس سے کر رہے ہیں اور بہت وقت دیتے ہیں. اور یقین مانیں مجھ پر بھی ہر روز ان کی نئی نئی خوبیاں جو ہیں وہ کھلتی ہیں. تو اتنا تحمل مزاج انسان، اتنا صلح جو انسان، اتنا مطلب تہذیب والا انسان شاید میں نے کم ہی دیکھا ہے. اور پتہ نہیں یہ سوتے کس وقت ہیں، آرام کس وقت کرتے ہیں، سارا وقت یہ اپنی فیلڈ میں ہوتے ہیں اپنے، اور سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو جتنی بھی میں سلمان بھائی کی تعریف کروں اتنا کم ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہے، تبھی ہم اس کامیابی سے ہمکنار ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو شافی حسین صاحب جو ہمارے آئی جی صاحب ہیں، ہوم سیکرٹری صاحب ہیں، انہوں نے جس محنت کے ساتھ، جس دل جمی کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے، تو یہ ابھی مولانا صاحب نے جو بات کی کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے لوگوں کا ساتھ ملا ہے جو سنسیئرٹی کے ساتھ اور محنت کے ساتھ اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں. اور خصوصی طور پہ جو ہمارے سیکرٹری ہوم ہیں، تو انہوں نے جس طرح سے جس مائنیوٹس ڈیٹیلز پہ انہوں نے جا کے کام کیا. آج ان سے میں پریزن جو ہمارے جیل ریفارمز ہیں، قیدیوں کے لیے جو ریفارمز ہیں، ان کی میں ان سے پریزنٹیشن لے رہی تھی، تو مجھے بہت خوشی ہوئی کہ نہ صرف انہوں نے جو احکامات دیے گئے ہیں، جو ذمہ داریاں ان کی لگائی گئی ہیں، اس سے بڑھ کے انہوں نے کام کیا. تو میں اپنے ساتھیوں کو بھی شاباش دینا چاہتی ہوں، پورے ڈپارٹمنٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں. آپ نے جو پوائنٹس بھی کہے، جیسے انہوں نے سبیل کی بات کی کہ اس کو روکا گیا، یا جو مشی واک کی بات ہوئی، میں آنیسٹلی جب میرے پاس یہ بات آئی کہ یہ مشی واکس جو ہیں یہ ان کو روکا جا رہا ہے، تو میں نے کہا اگر وہ چل کے جانا چاہ رہے ہیں ان کو جانے دیں، وہ اپنے جا کے جہاں جانا چاہتے ہیں ان کو جانے دیں. ہماری جو رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، وہ کرمنلز پہ اپلائی ہوتے ہیں، یا وہ ان لوگوں پہ اپلائی ہوتے ہیں جو جان بوجھ کے کوئی ایک رکھنا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اپنی مذہبی رسومات کر رہے ہیں، جو اپنا ایک ایموشنز اپنے کر رہے ہیں، ان کو کرنے دیں، ان کو نہ روکیں. بہرحال میری آپ سے بھی یہ گزارش ہوگی کہ اس کو اگر سٹریم لائن کر لیا جائے ہوم منسٹری کے ساتھ بیٹھ کے، تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ قواعد و ضوابط ہیں، ان کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور کہیں بھی کوئی وائلیشن نہ ہو. اب وائلیشن کا مطلب کوئی مذہبی تفریق نہیں ہے. وائلیشن کا جو روکنے کا مقصد ہے وہ آپ کی اپنی سیفٹی ہے، آپ کی اپنی سیکیورٹی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز تو ہمارے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے، یا حکومت کے ساتھ آپ نے طے کی ہوئی ہے، یا ہوم
सेक्रेटरी के साथ आपने होम मिनिस्टर के साथ तय की हुई है, उसमें तो हम जिम्मेदारी उठा सकते हैं। हमें पता है कि वो रूट डिफाइंड है, वो वक्त डिफाइंड है, उस पे हमारी जो हमने अपना पूरा जो भी प्रिकॉशंस लेने वो हमने लिए हैं। तो जैसे आईजी साहब ने यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, इन्होंने भी इनकी पूरी टीम ने, चाहे वो ये आईजी साहब की अपनी टीम हो जो इनकी डिस्ट्रिक्ट्स में, इनकी डिविजन्स में फॉर्मेशंस हैं जिसमें इनके शामिल हैं, तमाम आरपीओ शामिल हैं, सीपीओ शामिल हैं, लाहौर के सीसीपीओ हैं, डीआईजीज हैं, हमारे डीपीओ शामिल हैं। इन्होंने बहुत बहुत मेहनत से काम किया है और इस गर्मी के मौसम में 16-16 घंटे 18-18 घंटे ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है। और आईजी साहब यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, मैंने इनको शाबाश भी दी है। इनका एक एसएचओ जो मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी करते हुए वो बेहोश हो गया गर्मी की मौसम की शिद्दत से, और ज़ाहिर है थकावट भी होती है, फिर उसको एम्बुलेंस में डाल के अस्पताल ले जाया गया। मुझे बहुत फ़ख्र हुआ कि मेरे अपने जो लोग हैं माशाल्लाह वर्दी में मलबूस हैं, अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, उनको फर्ज शनासी है, मेहनत से काम कर रहे हैं। तो ये सबकी एक जॉइंट एफर्ट है जिसकी वजह से अल्लाह का करम है कि आज हम यहाँ पर खुश खुश बैठे। तो आप लोग सिर्फ उलमाए कराम नहीं हैं, सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के तहत जो सूबाई पैगाम अमन कमेटी है सिर्फ उसके मेंबरान नहीं हैं, आपका ताल्लुक हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से, चाहे वो जामियात हों, सिविल सोसाइटी हो, मदरसा हो, कम्युनिटी लीडर्स हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है और मुझसे ज़्यादा आप सब जानते हैं कि बयानिए की ताकत क्या होती है। और अल्लाह ताला का ये करम है, अभी आप सब ने भी इसका जिक्र किया, हम भी एक प्राउड पाकिस्तानी हैं। अपना सर आज हमारा फ़ख्र से बुलंद है कि बुनियानुल मरसूस के बाद, मार्का हक की फतह के बाद जो अल्लाह ताला ने दी पाकिस्तान को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की क़यादत में और जनरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जो अल्लाह ताला ने वहाँ पर फतह अता फरमाई, और फिर अब जो एक अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा, एक एजाज़ बख्शा, एक पूरे दुनिया में जो ग्लोबल स्टेज है, इंटरनेशनल स्टेज पे जो पाकिस्तान की इज्जत हुई, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, और हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब को, उनको जाता है बहुत मेहनत से। और ये नीयतों का फल होता है, तीनों की नीयतें अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के अवाम के लिए, अमन के लिए, अल्लाह ताला ने उसको कामयाबी दी है। और आज जो पाकिस्तान की इज्जत हुई है वो शायद उसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। तो मैं आपने इसका जिक्र किया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। मैं आप सबको और पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। मैंने अभी नैरेटिव की बात की। हम दो तरह के दुश्मन हैं हमारे, और वो एक दुश्मन वो है जिसको हम खारिजी कहते हैं, जो एक दहशतगर्द हैं, वो एक मेंटालिटी है, एक ज़हनियत है जिससे हम लड़े हैं। वो दुश्मन हमें नज़र आता है, उस दुश्मन का जवाब देना भी रिलेटिवली आसान है। लेकिन एक और दुश्मन है जिसका भी मुझे बतौर वज़ीर आला, जो अल्लाह ताला ने जिम्मेदारी रखी है मुझ पर, और आप जिनके पास मेहराब है, जिनके पास मिंबर है, जिनके पास माइक है, जिनके पास गली गली की एक्सेस है, जिनके पास जहनों की एक्सेस है, जहन साजी की एक्सेस है, उसका मुकाबला हम दोनों ने मिलकर करना है और एक टीम के तौर पे करना है, जिसका जिक्र अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि ये जिक्र मौलाना साहब ने किया भी। और वो दुश्मन नजर नहीं आता। वो दुश्मन वो है जो हमारी सोसाइटी में, हमारे गलियों में, मोहल्लों में, घरों में, हमारे जहनों में उतर चुका है, सरायत कर चुका है। अभी सरगोदा में एक वाकया हुआ जो दिल हिला देने वाला वाकया था कि एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची, 8 साल की बच्ची, वो घर से कोई सामान लेने के लिए निकली, उसके हाथ में 50 का एक नोट था, और उस बच्ची की बेहुरमती हुई। और ना सिर्फ ये कि उसकी बेहुरमती हुई, अब 6 साल की बच्ची,
7 साल की बच्ची है, और उसका गला काट दिया गया, उसकी छुरी से शहरक काट दी गई, और वो माँ बाप उसको ढूंढने आए, उन्होंने झूठ बोला, और हालांकि वो तीसरी मंजिल पे जहाँ पे वो दुकानदार रहता था, उसने उसको मार के उसका गला काट के उसको एक कोने में फेंक दिया और उसके ऊपर सामान रख दिया ताकि वो पहचानी ना जाए। फिर वो एक खून का धब्बा था छोटा सा जो शायद उसके पाँव पे या उसकी जूती पे लगा था, उससे वो जो कातिल है और जो रेपिस्ट है वो पहचाना गया। तो इस तरह के जो वाकयात हैं जहाँ पे किसी खातून की बेहुरमती का वाकया होता है या किसी बच्चे के साथ ज्यादती होती है या कहीं भी कोई इस तरह का वाकया होता है, दरिंदगी का वाकया होता है, या कोई सड़क के ऊपर या किसी मोहल्ले में किसी बाजार में अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है, मैं फौरन उसका नोटिस लेती हूँ। और न सिर्फ ये कि नोटिस लेती हूँ बल्कि मैं जितने भी हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके लिटरली उनके सर पे सवार हो जाती हूँ जब तक वो मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होते, जब तक वो मुल्जिमान जो हैं वो उनको एप्रीहेंड नहीं किया जाता। और ये जान के आपको खुशी होगी कि पंजाब में क्राइम का रेट बहुत नीचे आ गया है। मेरे लिए बहुत शुक्र की बात है, बहुत लोग इसमें बढ़ चढ़ के बातें भी करते हैं, लेकिन जब तक खुदा न खास्ता आपके खुद के साथ अगर आपकी गाड़ी चोरी नहीं होती तो आपको अंदाजा नहीं होता कि गाड़ी चोरी जिसकी होती है उसके ऊपर क्या गुजरती है। खुदा न खास्ता आप अपने घर में सोए हैं और आपके घर में कोई चोर डाकू घुस आते हैं और वो आपके घर का सामान भी लूटते हैं, आपकी खवातीन की बेहुरमती भी करते हैं खुदा न खास्ता, तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है? वो आप दूर बैठ के भाषण देना और बातें करना बहुत आसान है। मुझे इस चीज का एहसास है कि ये जिम्मेदारी मेरे पे है। मुझे इस चीज का ये एहसास है कि अगर मैं बतौर वजीर आला, बतौर पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव, आप मैं सड़कें बना सकती हूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकती हूँ, घर बन सकते हैं लोगों के, और जो बसें आ सकती हैं, ट्रांसपोर्ट आ सकती है, सब कुछ हो सकता है, हॉस्पिटल अच्छे हो सकते हैं, स्कूल अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने घरों में महफूज नहीं है, अगर आपके कारोबार महफूज नहीं है, आपकी जिंदगियां महफूज नहीं है, आपके बच्चे महफूज नहीं है, तो मैं समझती हूं कि मैं नाकाम हूं और नामुराद हूं। इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा, कल को मुझे इसका जो जवाबदेही करनी पड़ती है, जो मुझे इसके लिए भुगतना पड़ता है, आपका क्या ख्याल है कि मुझे एहसास नहीं है कि कल मुझे इसका क्या इसके मेरे पे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, मेरी जात पे क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? तो मैं अनजाने में ये नहीं कर रही, तो मैं ये इसलिए नहीं कर रही कि मुझे एहसास नहीं है कि कल इसका क्या मेरे पे एक इम्पैक्ट आ सकता है। मैं ये सब जानते बूझते कर रही हूँ, लेकिन खौफ से बड़ा मेरा फर्ज है, खौफ से बड़ी मेरी जिम्मेदारी है। जिंदगी आज है, कल नहीं है, कुछ पता नहीं है एक पल का, लेकिन जितनी देर मेरे सर पे ये जिम्मेदारी है, मैं कम से कम अल्लाह ताला को जवाब दे हो सकती हूँ कि मैंने अपनी तौर पर जो है इंसानी कोशिश जो है वो पूरी की। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, जैसे मैंने कहा कि इंतजामी तौर पे, हुकूमती तौर पे, मैं सियासी तौर पे मैं जो कर सकती हूँ, मैं डेटरेंस क्रिएट कर सकती हूँ, मैं ये कोशिश कर सकती हूँ कि मुजरिम को फौरन पकड़ा जाए, मुजरिम को सजा मिले, एक लोगों के लिए इबरत का निशान बने, ताकि माशरे के अंदर जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट हो, माशरे के अंदर एक खौफ क्रिएट हो कि अगर हमने ये काम किया तो हमें भी इस चीज का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सब के, और ये मैं कर रही हूँ, आप देख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद में लोगों के घरों तक मुझे एक्सेस नहीं है। लोगों के घरों में क्या हो रहा है, लोग अपने बच्चों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, लोग अपने बेटों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, हम अपने मर्दों की तरबियत कैसे कर रहे हैं, इसका जिम्मेदारी सिर्फ अकेले मेरी नहीं है। अब गर्मी का मौसम है, शिद्दत की गर्मी है, और बच्चे जाते हैं बाहर नहरों में नहाने के लिए, दरियाओं में नहाने के लिए, माँ बाप उनको खुला छोड़ देते हैं। जब गटर में गिर के बच्चा मरता है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ वो मेरी जिम्मेदारी है बल्कि 2-3 रातें मेरी बहुत कर्ब में गुजरती है, बहुत तकलीफ में गुजरती है। लेकिन आपको पता है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि एक रात पहले म्यूनिसिपैलिटी वाले या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहां पर ढक्कन लगा के जाते हैं, रात को कोई आके वो ढक्कन चुरा के ले जाता है और सुबह उसमें कोई बच्चा गिर के हलाक हो जाता है। मैं वालिदैन से भी ये गुजारिश करूंगी
کہ اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑے, اپنے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتے, ان کو بازاروں میں چیزیں لینے نہ بھیجیں. اس کے لیے خود اگر آپ کو ایکسٹرا تکلیف بھی کرنی پڑتی ہے وہ کریں, لیکن اپنے بچوں کو ان اٹینڈڈ نہ چھوڑیں, بھیڑیوں کے سامنے نہ, کیونکہ آپ کسی کے دل کا حال اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں پہچان سکتے. اور ہر چور یا ہر جو کرمنل ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ فلاں پکڑا گیا, شاید میرے پہ نظر نہ پڑے کسی کی. تو یہ جو ہمارے گلیوں میں محلوں میں لوگ گھوم رہے ہیں, ان سے اپنے بچوں کو بچائیں. کل ایک بہت دل خراش واقعہ ہوا, میرا دل اس پہ زخمی ہے. اور ایک ٹیوشن سینٹر بھی نہیں تھا, وہ ایک خاتون ہے جو اپنے بچوں میں اپنے محلے کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی, کیونکہ گرمیوں کی چھٹیاں تو والدین بھی ان کو بچوں کو وہاں بھیج دیتے تھے. 14 اموات ہوئی ہیں کل اس کی چھت گرنے سے. اور جہاں پر مجھے بہت افسوس ہے, بلکہ میرا دل جو ہے وہ زخمی ہے, دل رو رہا ہے, کیونکہ ایک انسانیت کے تحت بھی ہر انسان کا دل اسی طرح ہے, افسردہ ہے, المناک حادثہ ہے. لیکن ایک بطور چیف منسٹر مجھے ایک اور سینس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ میں ایسا کیا کر سکتی تھی کہ میں اس حادثے کو روک سکتی. تو ظاہر ہے غفلت تو ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن کسی کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, ماں باپ کو بھی یہ چاہیے کہ اس چیز کا پہلے پوری ایک تسلی کر لیں کہ جہاں وہ اپنے بچے کو پڑھنے بھیج رہے ہیں, چاہے وہ مدرسہ ہے, چاہے وہ کوئی اسکول ہے, یا وہ کوئی ٹیوشن سینٹر ہے جس کو ٹیوشن سینٹر کہا بھی نہیں گیا, جس کے پاس کوئی رجسٹرڈ ٹیوشن سینٹر نہیں ہے, یا کہیں وہ بچوں کو کھیلنے کے لیے بھیج رہے ہیں, یا وہ کہیں بچوں کو کسی سپورٹس کے لیے بھیج رہے ہیں, تو خدا را اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. بچوں کو ایسی جگہ پہ نہ بھیجیں جہاں پہ کسی غلطی کا, کسی حادثے کا, کسی افسوسناک جو واقعہ ہے اس کا احتمال ہو. اور اس کے چھت پہ کام ہو رہا تھا, چھت پہ وہ مزدور, کیونکہ ابھی چھت بن رہی تھی, تو مزدور اکٹھے کھڑے ہو گئے چھت پہ, اور وہ چھت جو ہے وہ گر گئی, اس کے ملبے تلے بچے دب کے ہلاک ہو گئے. تو اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ نے منشیات کی بات کی, کہ منشیات جس طرح ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عام تھی, جس طرح بازار میں چائے, کافی, فروٹ بکتا ہے, اس طرح منشیات اویلیبل تھیں گھروں میں, سکولز میں, کالجز میں, چوکوں پہ, چوراہوں پہ. اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو 7-7, 8-8 سال کے بچوں کو منشیات پہ لگا دیا جاتا ہے بائی ڈیزائن, کہ 3-4 مہینے وہ ہم اس کو یہ کریں گے تو اس کے بعد اس کو وہ اڈکٹڈ ہو جائے گا, اور خود بخود جو ہے وہ ہماری سیل بڑھے گی. ابھی کچھ دیر پہلے, 2-3 دن پہلے, ایک جو ڈرون ہے وہ گرا کسی چھت پہ, تو اس پہ سے ڈرگز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہی تھی. تو میں اب گھر میں وہی والی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میں انتظامی امور کو دیکھ سکتی ہوں, میں سیاسی امور کو دیکھ سکتی ہوں, میں حکومتی امور کو دیکھ سکتی ہوں, لیکن گھروں کے اندر کیا ہو رہا ہے اس میں میری کوئی پہنچ نہیں ہے. تو اس کا جو پیغام ہے کہ بچوں کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے, بچوں کی جو تضحیک ہو رہی ہے, آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ٹیچر نے, اسکول کے ٹیچر نے مار مار کے بچے کو زخمی کر دیا, مار مار کے بچوں کو لہو لہان کر دیا, یا مار مار کے بچوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا. بیٹے نے ماں کو مار دیا, یا بیٹے نے باپ کو مارتے ہوئے ویڈیوز آ رہی ہیں, یا کسی خاتون کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا, یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا, جلا دیا, ابھی یہ دھکا دے دیا اوپر سے. اب یہ تو ایک معاشی مسائل ہیں جن کا جو تدارک ہے, جن کا جو اصلاح ہے, وہ آپ سب نے کرنی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس مسجد موجود ہے, اس کے لیے آپ کے پاس ممبر موجود ہے, اس کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ تمام ہماری جو عبادت گاہیں ہیں, ہمارے جو لیڈرز ہیں, قوم کے جو لیڈرز ہیں, جو آپ کی شکل میں میرے سامنے بیٹھے ہیں. یہ ترغیب آپ نے دینی ہے, یہ اصلاح آپ نے کرنی ہے, یہ ذہن سازی آپ نے کرنی ہے. حکومت تو جو بھی کرتی ہے وہ حکومت کو کچھ اس کی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, جو اس کو سمجھتے ہیں, کچھ اس پہ تنقید کرتے ہیں. تو حکومت کے جو اقدامات ہیں وہ اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہوتی ہے. حالانکہ میں ان رکاوٹوں کی کم ہی پرواہ کرتی ہوں. مجھے پتا ہے کہ جو میرے عوام کے لیے چیز بہتر ہے مجھے وہ کرنی ہے. تو یہ جو ایلز ہیں معاشرے کے, چاہے وہ فرقہ واریت ہو,
چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہیٹ مٹیریل ڈالنا ہو, یا وہ ایک دوسرے کے مذہب کو برا کہنا ہو, یا وہ ایک دوسرے کی جان اور مال کو خطرے میں ڈالنا ہو, کسی کی عزت کو اچھالنا ہو, کسی کی عبادت گاہ پر کوئی حملہ ہو, اس کو پروٹیکٹ کرنا ہماری آئینی ذمہ داری ہے, بطور پاکستانی بھی ہماری ذمہ داری ہے. اور اب آپ اس کمیٹی کے تحت آپ حکومت میں شامل ہیں, آپ میرا بازو بنیے, آپ میرے پیغام کو پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں جو پھیلانے کا جو مذہبی رواداری ہے, جو انسانی رواداری ہے, اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ میرے دست راست بنیے, آپ میرے بازو بنیے, اور آپ میرا پیغام, امن کا پیغام جو ہے وہ پورے پنجاب میں آپ پھیلائیں, تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو, لوگوں کی اصلاح بھی ہو. ابھی آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام کے موقع پہ میں شکر گزار ہوں اپنے اہل تشیع کے رہنماؤں کی, اور باقی مسلک جو ہیں ان کے بھی رہنماؤں کی, کہ انہوں نے بہت اچھے کلمات کہے اس بارے میں. میں بہت بے چین تھی کیونکہ جمعۃ المبارک تھا, اور جمعے کی نماز کا, خطبے کا بھی وہی وقت تھا جو ہمارے عزادار ہیں, ان کے جو جلوس ہیں, ان کے اس کا بھی وہ ٹائم جو ہے وہ کلیش کر رہا تھا. لیکن مجھے بہت خوشی ہوئی, مجھے بہت ایک تسلی ہوئی کہ ہمارے لوگوں میں کم از کم اتنی اب مذہبی رواداری آ گئی ہے کہ وہ بہت احسن طریقے سے وہ انجام کو پہنچا. ہمیں کچھ جو ایریاز تھے جن کے اندر خطرہ زیادہ تھا, ان کو ہم نے ایئر مارک کیا ہوا تھا, اور خواجہ سلمان رفیق صاحب اور آئی جی صاحب کی سربراہی میں ایک ایک وہ راستہ, ایک ایک وہ روٹ, ایک ایک وہ مسجد جس سے کوئی ہمیں کوئی جگہ بھی, کوئی بھی جگہ جہاں سے ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی اندیشہ تھا, اس پہ ہم نے پہرا زیادہ رکھا. آپ نے دیکھا کہ سیکیورٹی کے بہترین انتظامات تھے, آئی جی صاحب سے لے کر نیچے جو ایس ایچ او تک, یا ہمارے جو پولیس کے اہلکار تھے, سب نے بہت بہترین طریقے سے اپنی جو ذمہ داری تھی اس کو ادا کیا. کمشنرز, ڈپٹی کمشنرز, اسسٹنٹ کمشنرز تمام فیلڈ میں موجود تھے, اور اس سخت گرمی میں, شدت کی گرمی میں انہوں نے اپنا احسن طریقے سے اپنے ذمہ داریوں کو ادا کیا. اور جو ستھرا پنجاب نے جس طرح اپنے صفائی کی, مجالس جہاں پہ ہوتی ہیں ان جگہوں کی نہ صرف صفائی کی, ان روٹس کی صفائی کی جہاں سے یہ جلوس برآمد ہونے تھے, ان پہ عطر ملا ہوا پانی جو تھا, ایک جو عرق گلاب تھا, وہ پانی میں ملا کے اس کا چھڑکاؤ کیا. اور کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی, 50 ڈگری کے قریب ٹیمپریچر تھا, تو میری ہدایات پہ اسموگ گنز جو ہیں ان سے بڑے جلوسوں پہ پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا. اور جہاں پہ جو اسموگ گن نہیں جا سکتی تھی, چھوٹی گلی تھی, تنگ گلی تھی, وہاں پر جو جلوس تھے یا وہاں پر جو عزادار تھے, ان کے لیے ہم نے ایک چھوٹی جو وہ صفائی کے لیے استعمال ہوتی ہیں, جو ستھرا پنجاب کی اپنی گاڑیاں ہیں جس سے پانی کا سپرے کیا گیا. اور جہاں پر وہ بھی نہیں جا سکتی تھی, وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے واسا کے, ستھرا پنجاب کے اہلکاروں نے اپنے بیک پیکس کے اندر وہ اپنے بیک پہ وہ پورا کنٹینر رکھا ہوا تھا, جس سے انہوں نے تمام عزاداران کو پہ انہوں نے پانی کا چھڑکاؤ کیا. اور اس سے ٹیمپریچر جو ہے وہ میں نے سنا ہے 4-5 ڈگری کا فرق اس سے پڑا. اور اسی طرح ہم نے پوری کوشش کی کہ پورے جو جلوس ہیں ان کے روٹس کے اوپر ہم جو لنگر کی تقسیم ہے, جہاں جہاں ہو سکا ٹھنڈے پانی کی سبیلیں, وہ شربت میں نے خود چیک کیے کہ وہ ٹھنڈے تھے, وہ میٹھے تھے, زیادہ پانی تو نہیں ڈالا ہوا تھا. اور پھر میڈیکل کیمپس جگہ جگہ لگائے تھے کہ اگر کوئی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کو ہسپتال لینے کی بجائے اس کے کہ اس کا خون زیادہ بہہ جائے اور وہ لیٹ ہو جائے, تو ہم نے جگہ جگہ میڈیکل کیمپس جو ہیں وہ لگائے تھے. اور ساتھ ساتھ کلینکس آن ویلز جو ہیں وہ چل رہے تھے. موبائل سبیلیں, جہاں پانی کی سبیل دور تھی وہاں پہ ہم نے موبائل سبیلیں جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ جلوس کے چلایا. اور شام جہاں پر ہو گئی اور وہاں پہ لائٹس نہیں تھی, وہاں پہ ہم نے موبائل جو لائٹس ہے ٹرکس کے اوپر ہم نے وہ فلڈ لائٹس جو ہیں وہ چلا کے ان کے ساتھ ہم نے وہ بھی چلائیں. اور تمام منسٹرز جہاں جہاں ڈیوٹیز لگی ان کی, سب میدان عمل میں موجود رہے اور فیسیلیٹیٹ کیا. اور نہ صرف محرم اب بلکہ انشاءاللہ تعالی خیر سے جو میلاد النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے 12 ربیع الاول بھی مہینہ آنے والا ہے, تو اس کو بھی خواجہ سلمان رفیق صاحب, میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کے انتظامات
اور اس کی جو تقریبات ہیں اس کو جس طرح سے ہم نے سیلیبریٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی انتظامات آپ آج سے شروع کریں. اور اس کو بھی ہم انشاءاللہ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, تو ان کی جو اس کو ہم انشاءاللہ بالکل پوری مذہبی عقیدت کے ساتھ ہم اس کو بھی منائیں گے. اس کا جو اس کی خوبصورتی میں جتنا اضافہ ہو سکتا ہے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو, آپ نے دیکھا عید الاضحیٰ میں کس طرح سے صفائی کا تھا, کسی نے کہیں پر کوئی علائشیں پڑی نہیں دیکھی, کوئی خون کے دریا بہتے نہیں دیکھے, اور لوگوں نے وہاں پر قربانی کی اور وہیں پر ان سے آ کر ان کی علائشیں جو ہیں یا وہ لے لی گئیں, ان کو جہاں پر ڈمپ کرنا تھا وہ کیا, اور پھر چھڑکاؤ کیا عرق گلاب کا تاکہ لوگوں کو ایک معطر فضا جو ہے وہ ملے. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ محرم الحرام میں جب جلوس ختم ہو گئے 10-11 بجے کے بعد, جب کمپلیٹ ہو گئے اپنے اپنے منزل کو پہنچ گئے, فوراً ستھرا پنجاب نے ٹیک اوور کیا پورا پنجاب, اور وہ تمام راستے وہ تمام روٹس کو انہوں نے بہت احسن طریقے سے اچھے طریقے سے صاف کیا. تو چاہے وہ عید ہو, محرم ہو, عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو, چاہے وہ کرسمس ہو, چاہے وہ ایسٹر ہو, چاہے وہ بیساکھی ہو, چاہے وہ ہولی ہو, یا چاہے وہ ہمارا جو گرو نانک صاحب کا جنم دن ہو, ہم سب کو وہی احترام دیتے ہیں جو کہ اس کا حق ہے. تمام مذاہب کو میں یہ مائنورٹی کارڈ جو ابھی سب کے لیے آیا ہے اس میں کسی مذہب کی کوئی تفریق نہیں. میرے جتنے پروجیکٹس ہیں, چاہے وہ اپنا گھر سکیم ہو, چاہے وہ گرین بسز ہوں, چاہے وہ کوئی بھی سکیم ہو, کوئی بھی سکیم, چاہے وہ آپ کا جو ہمت کارڈ ہو یا وہ آپ کا کسان کارڈ ہو, کسی بھی سکیم میں کبھی نہ کوئی پولیٹیکل ڈسکریمنیشن ہوئی ہے, نہ کوئی پولیٹیکل بائس رکھی گئی ہے, چاہے وہ ہونہار کارڈز ہوں, لیپ ٹاپس ہوں, کسی بھی سکیم میں میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں, آن اوتھ, کہ کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے, آپ کی سیاسی وابستگی کیا ہے. irrespective of that ہم نے سب کو, کیونکہ پنجاب میں رہنے والا ہر شخص, پنجاب کا ہر شہری میری ذمہ داری ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مسلم نے یا کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کے ساتھ ظلم کیا یا اس کے کسی چیز پہ قبضہ کیا, تو میں غیر مسلم کے ساتھ کھڑا ہوں گا. تو میں نے جب کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہے تو میں نے انصاف کرنا ہے, اور انصاف یہ ہے کہ پنجاب میں بسنے والے 14-15 کروڑ لوگوں کو, تمام لوگوں کو ان کا وہی حق ملے, irrespective of their religion, irrespective of their creed, irrespective of their political affiliation. اور میری یہ کوشش ہے کہ پنجاب میں ہر رہنے والا شخص یہ کہے, چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو, وہ یہ کہے کہ میں پنجابی ہوں, میں پاکستانی ہوں, اور مجھے اس چیز کا پورا آزادی بھی ہے, اور مجھے پورا وہ احترام ملتا ہے جو کسی بھی پاکستانی کو ملنا چاہیے, وہ اونرشپ ملتی ہے جو کسی بھی پاکستانی کو ملنی چاہیے. اور آخری بات, آپ نے فرمایا کہ جو مزارات ہیں یا جو لوگ اپنے علماء کرام کی, بزرگان دین کی بہت عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہوں گے کہ حضرت علی حجویری کے داتا گنج بخش جن کے مزار پہ کتنا بڑا کام ہو رہا ہے. شاید ہسٹوریکلی کبھی اتنا زیادہ جو اس کی رینوویشن کا کام ہے وہ نہیں ہوا, بہت بڑے پیمانے پہ ہو رہا ہے. اور صرف وہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ تک وہ محدود نہیں ہے, ان کے مزار تک, بلکہ اس کو ارد گرد کے علاقوں کو بھی ہم نے اور بہترین کیا ہے تاکہ جو زائرین ہیں ان کو مشکلات پیش نہ آئیں. اسی طرح پاک پتن میں جو حضرت بابا فرید شکر گنج ہیں, ان کے جو مزار کی جو ریفربشمنٹ ہو رہی ہے, اسی طرح جو بی بی پاک دامن ہے ان کے جو پورے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے. تو میری تو پوری کوشش یہ ہے کہ ہم ایسے تمام جو جن کے ساتھ لوگوں کے مذہبی ایموشنز اور احساسات ہیں, ہم اس کو ایک پوری احترام کے ساتھ, پوری عقیدت کے ساتھ ہم اس کو رینوویٹ کریں تاکہ آنے والوں کو دیکھ کے بھی اچھا لگے اور ان کے لیے وہاں پر تمام سہولیات موجود ہوں. اور طاہر رشید صاحب, آپ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے آفیسز آپ کو دیے جائیں, تو میں خواجہ سلمان رفیق صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گی, سیکرٹری ہوم آپ بھی, ان کو جس قسم کی جو بھی فیسیلیٹیشن ریکوائرڈ ہے وہ آپ ان کے ساتھ کریں.
اور جو سوشل میڈیا پہ جو ڈیوائڈ کرنے والا, تفرقہ ڈالنے والا ہیٹ مٹیریل موجود ہے, آپ اس کو جو ہمارا CTD ڈپارٹمنٹ ہے, اسپیشل برانچ ہے, ہوم اس کو ہیڈ کرے, اور وہ تمام جو پوسٹ کی گئی ہیں وہ ان کے خلاف فوراً آپ ایکشن لیں. جو پاکستان سے کی گئی ہیں, جیسے ہوم منسٹر صاحب نے کہا, ان کو تو فوراً ان پہ ایکشن ہو سکتا ہے. جو بیرون ممالک سے کی جا رہی ہیں, ان کا جہاں پر بھی ہے اس کے پیچھے تک ہمیں جانا چاہیے. باقی ہم یہ دعا کے ساتھ آج میں آپ سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی, مزید عزتوں سے نوازے, اور پاکستان امن, ترقی اور سلامتی کا گہوارہ بنے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پورے قوت کے ساتھ جن باتوں کی طرف میں نے آپ کی توجہ دلائی ہے, جو میں نے معروضات آپ کے سامنے آج رکھی, آپ ان پہ پوری توجہ دیں گے, بلکہ اپنی پوری قوت استعمال کریں گے کہ یہ معاشرہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.